السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اس ملک میں منافقت کا یہ لیول ہے کہ صحافی برادری بھی ڈیوائیڈڈ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں بھی بڑی آوازیں گونج رہی ہیں کہ کس کو آنا چاہیے, کون اپنے لیے راستے ہموار کر رہا ہے, کون نام نہاد صحافی ٹیکسٹائل اونر جو ہے وہ یہ پوزیشن لینا چاہتا ہے, کیا اس نے اپنے لیے تمام لابینگ کی ہے. یہ ایک معاملہ ہے. پھر انٹرم سیٹ اپ میں جو نام سامنے آ رہے تھے اب وہ پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی, 6 ممبر بینچ نے سماعت کی. آپ کو پتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی علیحدہ ہو گئے. آج یہ بھی ڈسکس ہوا, جو اختلافی نوٹ ان کا سامنے آیا, انہوں نے یہی خواہش ظاہر کی کہ مجھے امید تھی کہ ایک فل کورٹ بنا جاتا. پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ ججز اویلیبل نہیں تھے, اس لیے 9 ممبر بینچ بنایا گیا, اور یہ واضح پیغام تھا کہ کم از کم ان کو ان کے ووٹ کی ضرورت تھی جن کا ووٹ بڑا واضح طور پر اس قانون کے خلاف ہے, یعنی کہ آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف. تو جو پوزیشننگ ہے وہ بڑی صحیح تھی جب 9 ممبر بینچ بنا تھا, لیکن اب وہ پوزیشن ظاہر ہے کہ جس طرح چال چلی گئی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علیحدہ ہو گئے, جسٹس طارق مسعود علیحدہ ہو گئے, اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی علیحدہ ہو گئے. ان کا اختلافی نوٹ 3 پیج کا اوپر مبنی ہے, آپ نے اگر پڑھا ہے تو اس میں اختلاف انہوں نے کیا ہے. انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ مجھے یہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری جسٹس خواجہ صاحب سے کوئی رشتہ داری بنتی ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بینچ پر میرے بیٹھنے میں تو آپ ابھی بتا دیں. تو اس وقت منصور عوان صاحب جو اٹارنی جنرل انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو مورال ہے فوج کا, اگر وہ کسی بھی طریقے سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, چاہے وہ سرپرستی ہو یا سہولت کاری ہو, کسی بھی طرح سے اگر فوج کا مورال ڈاؤن ہو تو یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو تنصیبات پر حملے ہوئے تھے, جو تمام ایویڈنس ہے, ویڈیو ایویڈنس, وہ بھی موجود ہے, اور کل امید ہے کہ ظاہر ہے کہ اب تو غیر معینہ مدت کے لیے ابھی جو سماعت ہے وہ طوالت کا شکار ہے, لیکن جب یہ بعد میں سنا جائے گا تو اس پہ کیا فیصلہ ہوگا. لیکن میرا خیال ہے ایک واضح فیصلہ یہ تو کر لیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اور کم واٹ میں یہ ملٹری ٹرائل جو ہو وہ ہوگا, اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا, چاہے وہ اپنا کیس لے کے جائے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ بات کرے, تو اس کی نہیں سنی جائے گی. یہ بات بڑی کلیئر ہے, اور یہ بات تب بھی کلیئر تھی جب کہ پچھلی حکومت میں لوگ ٹرائی ہوئے تھے اسی قانون کے تحت اور ان کو سزائیں ہوئی تھیں, اور آج کہا گیا کہ سزائے موت اس میں شامل نہیں ہے, لیکن زندگی موت سے بھی بدتر کر دی جاتی ہے. یہ دلائل تھے کل سلمان اکرم راجہ صاحب کے, اور اب ان تمام تر معاملات پہ صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی حج کا کہہ کے پھر سیاست کرتا ہے دبئی میں بیٹھ کے, یہ بھی ایک بڑا شرمناک مقام ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم حج پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے, وہاں دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جو سزائیں ہیں وہ بھی قبول ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ جو استحکام پاکستان نے جو استحکام کا جھنڈا لہرایا ہے, اس سے کتنا استحکام آ سکتا ہے اور کون سا کس کا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن تمام تر معاملات میں ظاہر ایک قانونی پہلو بھی ہے, ایک سیاسی پہلو بھی ہے, ایک ملٹری کا پہلو بھی ہے, ریاستی معاملات بھی ہیں. تمام فرنٹس ہمارے اس وقت کھلے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کرٹیسزم سے نہیں بچتے. آئی ایم ایف نے ابھی تک ہمیں کوئی گرین لائٹ نہیں دکھائی ہے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے, وہ بسم اللہ آ جائیں تو بسم اللہ, نہ کریں تو گزارا ہو ہی رہا ہے. تو گزارا اگر ایسے ہی ہونا ہے تو پھر پتہ نہیں کیسے معاملات چلیں گے. اور یہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا سیاست کو ٹھیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ دبئی پلان جو ہے یہ کیا رنگ دکھلائے گا, نواز شریف صاحب کی واپسی, 5 سال کی نااہلی, یہ تمام تر معاملات, 70 لوگ بل منظور کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کون سی کل سیدھی ہے. اور چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کامران مرتضیٰ صاحب, جے یو آئی فیس سینیٹر ہیں, بہت شکریہ, آپ وکیل بھی ہیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاہین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ تمام فرنٹس جو ہیں, تینوں فرنٹس ہمارے سیاسی, ریاستی اور عدالتی, یہ معاملات سب جو ہیں ایک ڈویژن کا شکار مد نظر آ رہے ہیں. واضح طور پر ایک پولرائزیشن اپنی طرح موجود ہے, اور یہ معاملات ایسے ہو رہے ہیں وہاں لوگ حج پہ جانے کے بجائے سیاست کر رہے ہیں. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ کس معاملے میں ہے, اور یہ ملٹری کورٹس والا جو معاملہ ہے یہ کہاں آپ کو جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ ملٹری کورٹ والا معاملہ تو بظاہر جو ہے نا یہ بینچ طرح سے ٹوٹ گیا سمجھ لیجیے اگین. اور کیونکہ ایک یحییٰ صاحب کا بھی جو ہے اس میں نوٹ آ گیا, اور انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے فل کورٹ کے پاس جانا چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں جو فل کورٹ کے پاس جانے چاہیے تھے, اور مگر اس کو غیر ضروری طور پہ نہ بیچ کے, یا شاید اس کو میں تھوڑا سا سخت الفاظ ہو جائیں گے کہ ضد کر کے اس بات کو
معاملات کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا. اگر ممکن ہے کہ اگر یہ جاتے فل کورٹ کے پاس بھی تو شاید یہی فیصلہ بھی ہو سکتا تھا یا کوئی بھی فیصلہ ہوتا, مگر وہ پاکستان کے زیادہ مفاد میں ہوتا. مگر ہم نے پاکستان کے زیادہ مفاد سے کی بجائے جو ہے وہ گیلریز کے ساتھ پلے کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری سمجھا, اور جب گیلریز کے ساتھ پلے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر نقصان کا باعث بنتا ہے. اس وقت یہ کیس جو ہے وہ چلا گیا ہے, سناڈا ایکشن ہو گیا ہے, کوئی ابھی فی الوقت کوئی ڈیٹ نہیں ہے, اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ تو بہت جلدی میں کوئی ڈیٹ مل بھی جائے گی. تو یہ صورت حال ہے اس میں. اور سیاسی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نامنیٹ نہیں کریں گے کسی کینڈیڈیٹ کو؟ اس میں مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ دو پارٹیاں بیٹھ کے یہ اتحاد ہے کوئی 12-13 پارٹیوں کا, اور اس میں دو پارٹیاں بیٹھ کے خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا, کم از کم اپنی جماعت کے حوالے سے میں یہ تحفظات رکھتا ہوں. اگر مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا تو مجھے نہیں پتا, مگر کم از کم میں یہاں بیٹھے ہوئے یہ تحفظ رکھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ایک طرف سے دیوار سے لگا کے, اور اگر دو پارٹیاں فیصلہ کرنا چاہتی ہیں پھر بہت ساری چیزیں جو ہم بھی میں شاید پتہ نہیں ایکسیس میں نہ چلا جاؤں, مگر بہت ساری چیزیں شاید ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں. مطلب کیا سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ تحفظات کا اظہار تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سوچ کیا سکتے ہیں؟ کیا ممکنات ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا جے یو ایف اے بھی کسی سے ایڈجسٹمنٹ کا سوچ سکتی ہے؟ اب استحکام پاکستان بھی ہے, سب بڑا سیف کھیل رہے ہیں, کوئی کسی کے خلاف کچھ بول نہیں رہا اس وقت, اور جو بولنے والے ہیں وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے سیاست میں تو آپشن کھلے رہتے ہیں نا. سیاست میں اگر یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ دو پارٹیاں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں آپس میں معاملہ طے کر رہی ہیں, اور دوسری پارٹیاں جو ہے وہ اس میں شاید, اگر میں کہہ رہا ہوں میں اس بات پہ کہ ممکن ہے کہ میرے علم میں نہ ہو, مگر بظاہر جو ہے جیسے آپ کے علم میں نہیں ہے اس طرح سے میرے علم میں بھی نہیں ہے, اور بظاہر اگر اس طرح سے ہماری ایبسنس میں کوئی باتیں طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, پھر ہمیں بھی سوچنے پہ اس بات پہ سوچا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے مفاد میں کیا بات ہو سکتی ہے آئندہ کے لیے, یا اسی وقت بھی اس بات پہ سوچا جا سکتا ہے. مگر میں اکیلا چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں نہ کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں جب تک پارٹی کے ادارے جو ہے وہ نہ بیٹھیں اور نہ لیں اور اس معاملے کو جو. لیکن آپ کو حیرت ہوئی ہے یہ معاملات دیکھ کے؟ کم از کم یہ خبر پہ آپ کو تھوڑی حیرت تو ہوئی ہوگی نا, مطلب جیسے ہم سب کو ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, کہ الیکشنز ہونے والے ہیں, لیکن یہ کون سا سلیکشن ہو رہا ہے جو دو پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے طے کر رہی ہیں. پھر استحکام پاکستان آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے بنیاد رکھی گئی ہے اس کی. اب 5 سال کی نااہلی بھی ہو گئی ہے, 5 سال ہو گئے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیولی پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, میاں صاحب بھی واپس آ سکتے ہیں, اور عرفان قادر صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں اب باقاعدہ طور پر نون لیگ کو. تو یہ معاملات اگین آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ گٹھ جوڑ جو ہو رہا ہے اتنا سیکریسی میں کیوں ہو رہا ہے؟ لندن کے بجائے دبئی میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمام معاملہ زرداری صاحب بھی ابھی براہ راست ہماری اطلاعات سے تو ابھی تک میاں صاحب سے ڈائریکٹلی نہیں ملے, وہ مریم صاحبہ سے ملے ہیں, پھر مریم صاحبہ نے میسج کنوے کیے. بلاول بھٹو صاحب ضرور ملے میاں صاحب سے, لیکن زرداری صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی جہاں تک ہماری اطلاعات ہے. تو یہ معاملہ مطلب بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز رول آف لا کے تحت ہوگی یا نہیں ہوگی. اب میاں صاحب کی واپسی کے لیے پوری ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے, عطا طارڑ صاحب ہیں اس میں, یہ عرفان قادر صاحب ہیں, ہمارے طارڑ صاحب ہمارے وزیر قانون ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ کیا مطلب کیا کھچڑی پک رہی ہے سر؟ وہ ٹیم بنانا ان کا وہ حق ہے, ایک پارٹی کا حق ہے, وہ اپنے یا کسی فرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیے لیگل پہ جو بھی ٹیم بناتے ہیں یا لیگل رحمتی جو بھی ان کو مناسب لگتی ہے وہ لیں. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اتحاد میں اور پارٹیاں دو پارٹیاں وہ اپنے بچوں کے ذریعے یا خود جو ہے وہ کسی طرح سے آپس میں رابطے میں ہیں, اور ظاہر ہے جب پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ملتے ہیں یا ان کے بچے جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں, تو کوئی بات ایسی ہے جو کہ دوسروں کو نہ بتانے کی ہے. میں اپنے طور پہ یہی انڈرسٹینڈ کروں. ٹھیک ہے, میں ذرا شعیب شاہین صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں. اگر ہم تھوڑی سی کامران مرزا صاحب کی آڈیو کو بھی ٹھیک کر سکیں, مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ان کو سننا. میرے پروڈیوسر صاحب اگر کائنڈ ناف تھوڑا سا ان کی آواز کو بہتر کر سکیں. شعیب شاہین صاحب ذرا تھوڑا سا ان پٹ دیجیے گا اپنا,
ایک تو یہ جو آج دلائل پیش کیا گیا منصور عوان صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کسی کو سزائے موت نہیں ہوگی. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی دلائل دیے. پھر آج منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کامران مرزا صاحب نے، جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں ان کا بھی کامنٹ آ گیا ہے. اب اس تمام معاملات میں 6 ممبر بینچ کیا فیصلہ کرے گا؟ آج سپوزلی ایویڈنس بھی، جو ویڈیو ایویڈنس ہے، آڈیو ایویڈنس ہے، وہ بھی ساری جمع کر لی گئی ہے، تب پیش کی جائے گی. آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ کیونکہ یہاں تو دبئی میں بیٹھ کے سیاست ہو رہی ہے اور اس ملک میں ریاست کو بچا رہی ہے، تو پھر میں اور آپ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست تو ریاست کو نہیں بچا رہی. ریاستی ادارے ہوں یا ہمارے پولیٹیشینز ہوں، یہ تو ریاست کی تباہی کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. مجھے بتائیں، آج سے 3 دن پہلے جو بائیڈن اور مودی نے جو باتیں کی ہیں، اس کو جواب دینے کے لیے نہ تو ڈی جی ISPR نے کوئی ایک لفظ بولا، اور نہ ہی ہمارے جو سیاستدان، جو فرسٹ کلاس سیاستدان ہیں. نہیں شاہین صاحب، یہ تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں. نہیں، کل یہ سوال ہوا تھا اور انہوں نے بڑا واضح موقف اس پر لیا تھا. ڈی جی ISPR نے ان سے سوال ہوا تھا، انہوں نے سوال پہ واضح طور پر موقف لیا تھا، اس کے خلاف بولا تھا. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ فورن آفس میں بھی ان کو بلوایا گیا ہے اور اپنے جو تحفظات ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں. اور بلاول صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو اٹ وازنٹ سچ اے بیڈ رسپانس. مطلب وائی ٹو رسپونڈ ٹو دس سلینس؟ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے موقف نہیں لیا. سر آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. سے بات کر رہی ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کل کی جو پریس ریلیز تھی یا پریس کانفرنس تھی، دیٹ شوڈ ہیو بین اونلی آن دیٹ ون پوائنٹ ایجنڈا. باقی تو جو قانون ہے اس کے مطابق پروسیڈنگ ہوگی. لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. ہمارے ملک میں اگر ریاست ختم ہونے جا رہی ہو، خدا نخواستہ ریاست کو خطرہ لاحق ہو، تو ہمارے سیاستدان تو دبئی میں بیٹھ کے صرف اپنے مستقبل کے اپنے وارثوں کو اقتدار سنبھالنے اور اپنے اقتدار کی جنگ لڑنے میں مصروف ہوں. تو جو ہمارے ریاست کو پھر کون سنبھالے گا؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے سوال کر لیا اور اس پہ ان کا رسپانس آ گیا، تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. گھر کی آگ کو آپ کم کریں، گھر کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ملک کو بچائیں. آپ $1 بلین کی خاطر ہم بھکاری بن گئے اور ہمیں 1 سال سے $1 بلین نہیں ملے اور منتیں ترلے کر لیے. پرائم منسٹر کہتا ہے ہم الٹے سیدھے ہو گئے، لیکن پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کو داؤ پہ لگا دیا. غریب آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور آج جو ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے مقتدر طبقے، ہمارے مقتدر حلقے جن کے ہاتھوں میں اختیار و اقتدار ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے. لوگ اس کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. لوگوں کو روٹی چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو اپنے وسائل اپنے ہاتھوں میں چاہیے، لوگوں کو اپنے ہاتھ کی ریپرزنٹیشن چاہیے. جو طرز عمل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس سے مایوسی پھیل رہی ہے، افراتفری پھیل رہی ہے. آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات کی، دیکھیں سپریم کورٹ کا یحییٰ افریدی صاحب کی بہت اچھی سجیشن ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. لیکن اب اس وقت 2 پرابلم آ رہے ہیں. 15 جون سے چھٹیاں ہیں جو اویلیبل. کامران مرزا صاحب سے میں اختلاف کروں گا اس حوالے سے کہ جو اویلیبل پاکستان میں جج صاحبان موجود تھے ان کے 9 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے بنا دیا. اب 2 جج صاحبان اپنے اپنے اعتراض کر کے وہ سائڈ پہ ہو گئے. ایک جج صاحب بینچ کا حصہ ہیں، لیکن وہ منصور شاہ صاحب نے پہلے دن کہا تھا اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہمیں بتا دیں. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہمیں اعتراض نہیں ہے جمعرات والے دن. پھر سارا دن آرگومنٹس ہوئے 4 بجے تک. پھر جمعہ والے دن انہوں نے آرگومنٹس کیے اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پھر منڈے کو آ کر اعتراض کر دیا، نہیں جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، وہ الگ ہو گئے. یحییٰ افریدی صاحب کا نقطہ بہت اچھا ہے کہ فل کورٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں اگر یا تو پھر اسٹے آرڈر دے کے پروسیڈنگ روک کے بالکل یہ لے جائیں آپ اس کو سپٹمبر میں، یا جب آپ اگست میں جب آپ سارے جج صاحبان کی چھٹیاں کینسل کریں، ان کو کہیں جی آ کر فل کورٹ بیٹھ کے اس امپورٹنٹ ایشو کو ڈیسائیڈ کریں، یہ اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جج صاحبان ہے نہیں ہیں. نیچے سے ٹرائل اگر کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس پٹیشنز کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو انفراسٹرکچرس ہو جائیں گی. امپورٹنٹ کوسچن آف لا اینڈ امپورٹنٹ کوسچن آف کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن انوالو ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سپریم کورٹ کے سارے جج صاحبان بیٹھ جائیں. اب تو 16 جج ہو گئے ہیں. 16ویں جج صاحب نے ابھی جج صاحبہ نے ابھی میرا خیال ہے اوتھ نہیں لیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایشوڈ سونر. تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن اب یہ چیز سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان نے
عدلیہ کی عزت و وقار, عدلیہ ٹھیک ہے شاہین صاحب, سوری میں ایک وقفہ لینے کی طرف جا رہی ہوں. میں وقفے کے بعد آپ کی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں. ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی واپس انوالو کرنا ہے, پھر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اینڈ ویلکم بیک. ہمارے موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, شعیب شاہین صاحب. ایک آج بڑی ایک عجیب بات ہے, یا کم از کم حیران کن ہے, کہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک خط موصول ہوا ہے جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران ریاض جو صحافی ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. تو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کدھر ہے. اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں وی ٹرائنگ آور بیسٹ, لیکن ابھی معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ لوگ آخر گئے کہاں؟ آسمان کھا گیا, زمین نگل گئی, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا عید پہ ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے, اپنے گھر والوں سے سب کی بات کروائیں, فہرست کو پبلک کریں. اب اس میں انہوں نے کیا موقف اپنانا ہے حکومت نے, وہ تو ظاہر دبئی میں بیٹھے ہیں, لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آئی تھنک سب کو پتہ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, ایک تو سیاسی معاملہ تو ہے ہی, لیکن یہ جو اس کا ملک کا ولی وارث کون ہے؟ کیونکہ یہ جو انتشار کی بات کی ہے, اور میں شعیب شاہین صاحب کو بھی ابھی کہوں گی کہ جو انڈیا اور امریکہ نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو کمیونیکے ہے, وہ تو ہے, لیکن ایک واضح طور پر ایک بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کا انتشار تو اندرونی ہے, اور اندرونی انتشار کے لیے جو یہ کیا جا رہا ہے, کیا یہ درست سمت میں چیزوں کو لے جا سکتا ہے؟ اور اگین پھر یہ جو کمپوزیشن آف ججز ہے, جو جس طرح سے بینچز بنتے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 3 رائے جو رکھتے ہیں, جو 3 افراد ہیں جو اس وقت چیف جسٹسز, جو ایک چیف جسٹس نامزد ہیں, باقی 2 سینئر ججز ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کمپوزیشن آف بینچز پر اعتراض ہے. اور یہ بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو انسانی حقوق اور خلاف ورزی ہے, وہ واضح طور پر ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں ہاں جی یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن غلط تو پہلے بھی ہو رہا تھا. یہ کوئی آج تو نہیں بنا قانون, اور اس قانون پر پہلے تو کسی نے نظر ثانی نہیں کی, پہلے تو کسی کے دل میں درد نہیں جاگا. تو یہ اچانک سے پھر یہ کیوں درد جاگ رہا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ الزامات بھی لگیں گے, کوشچن مارکس بھی ریز ہوں گے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جو کھوسا صاحب ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کی رکنیت معطل ہے, لیکن ان کو علیحدہ تو نہیں کیا گیا. تو یہ اندرونی گیم ہے, کوئی بیرونی گیم ہے, کس طرح کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اندرونی انتشار, یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے سر واضح. دیکھیے قانون تو یہ 1952 سے موجود ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کہ یہ 2 افراد تو انہوں نے چیلنج کیا, اور عمران خان کی طرف سے بھی چیلنج آیا. اب عمران خان صاحب کا اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب ان کے دور میں جو وقاص سیٹھ صاحب نے سزائیں دی تھیں ملٹری کورٹ کے خلاف, ان کے خلاف اپیلیں انہوں نے فائل کی. میرے پاس ایک کلپ موجود ہے عمران خان کا, کہتے ہیں کہ جی وہ ہر دہشت گردی کا کیس جو ہے وہ اس میں ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو بہت سارے کیسوں میں جو ہے نا وہ ان کا وہ ایک بہت بڑا کانٹراڈکٹری سٹینڈ تھا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو یاد ہے آپ کو وہ بھی, یا وہ بھی کلپ؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا, ہاں جب یہ سارا پھر تو آپ کے جو مولانا صاحب وہ بھی کہتے تھے نکا کا ابا, تو اب آپ لوگوں نے نہیں کہنا شروع کر دیا. اب تو شکر ہے کہ اب کسی کا کوئی ابا نہیں, کوئی اولاد نہیں, والد نہیں بنا رہے نا, مگر وہ تو کنسیڈ کر چکے ہیں نا, وہ تو کنسیڈ کر چکے ہیں کہ جی وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو قوم کے ایک فرد کے طور پہ تو وہ بھی اس میں شامل تھے. ہم نے تو کنسیڈ نہیں کیا, ہم تو ان کو تانا دیا کرتے تھے. تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا. اب فرض کریے کہ عمران ریاض والا معاملہ ہے, یہ عمران ریاض والا معاملہ تو آج بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے نا. کبھی یہ بلوچستان سے آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ کہاں پہ ہیں, اور کتنے سالوں سے کہاں پہ ہیں, اور ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کے بھائی, ان کے باپ, ان کے ورثہ, وہ سارے ان کے لیے جو ہے نا ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں. کسی کو 13 سال ہو گئے, کسی کو 15 سال ہو گئے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جو اجتماعی قبریں جو ہے نا وہ دریافت ہوتی رہی, اس میں وہ جو مردے تھے جن کی ہڈیاں تھیں وہ کہاں سے آئی تھیں؟ پھر اس پہ جب کمیشن بنا تو اس کی رپورٹ کہاں گئی؟ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ دور اقتدار میں سوچنے کے تھے. یہ سارے واقعات جو ہے وہ اس دور کے ہیں جو ان کے دور سے پہلے کے واقعات ہیں. اگر یہ باتیں سوچی گئی ہوتی, ان کو ابا نہ بنایا گیا ہوتا, ان کو سب کا ابا اپنے ساتھ جو ہے نا دوسروں کا بھی ابا نہ بنایا گیا ہوتا, تو یہ یقیناً جو ہے نا آج معاملات بہت بہتر ہوتے. اب تو ریس اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اب بھی جو ابا بنایا کرتے تھے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. آپ لوگ بھی شامل ہیں اس ریس میں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, آپ لوگ بھی دوڑ لگا رہے؟ میں یا میری پارٹی شامل نہیں ہے اس میں.
اچھا یعنی فواد چودھری صاحب کی طرح آپ نہیں بھاگ رہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, صحیح. اچھا میں ایک منٹ ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو جائے میں ذرا ان سے بات کر لوں. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں اور ان کو بڑے تحفظات ہیں ذاتی طور پر, کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اگر مولانا صاحب کو علم ہے یا نہیں, یہ دو پارٹیاں بیٹھ کے کیا کھچڑی پکا رہی ہیں دبئی میں, ذرا یہ فرما دیجئے کہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی افواہیں ہیں, اصل خبر ہے, آپ اس کو رد کریں گے, تردید کریں گے, تصدیق کریں گے, ذرا کچھ فرمائیے. بہت شکریہ جی. دیکھیں سیاستدان تو جہاں بھی ہو, چاہے دبئی میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, اس میں سیاست ہی کرنی ہے, کچھ سیاسی گفتگو ہی کرنی ہے. تو اگر دبئی میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس میں کون سی اچنبے والی بات ہے؟ ہونا چاہیے, پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, بس اتنا ہے کہ باقی تو معمول کی چیزیں ہیں. پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ممکن ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے, حج پہ جا رہے تھے, وہ بیٹھ کے دبئی میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہوں. یہ اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ دو پارٹیز جو ہیں وہ ممکنہ طور پر جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی وہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں, آپ کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں. مطلب یہ نیگیٹو ہی جاتا ہے, کوئی پازیٹیو تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے اس میں. آپ بتا دیجیے حسن صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اگر ہو رہی ہیں, تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر, آپ کو بھی نہیں پتا؟ نہیں, مجھے تو کوئی ایسا علم نہیں ہے, نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں. یہ تو خدشات ہے نا لوگوں کے جی, وہ بیٹھے اس سوچ بچار میں رہتے ہیں سارا دن کہ کہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ کا ہی نام ہے نا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوسری تو ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس پر بتا دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی اور ایسے ہی ہم بول رہے ہیں اور ایسی خبریں آ رہی ہیں جو خبریں بنا رہے ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے بھی علم میں نہیں ہے. چلے جی, کامران مرتضیٰ صاحب یو آر کمپنی, ان کو بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر علم نہیں ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں سر, علم حاصل کرنے کے لیے تو اب واپس جانا پڑے گا ہمیں اسکول. میں ذرا ایک منٹ شعیب شاہین صاحب کا بھی کمنٹ لینا چاہوں گی. شعیب شاہین صاحب, آج وہ سینٹ کے بل پر بھی ڈار صاحب بولے ہیں کہ جو سینٹ کا جو بل ہے جو مراعات کا ہے, جو سینیٹر چیئرمین کے لیے ہے, سینٹ چیئرمین کے لیے, ڈیپیوٹی چیئرمین کے لیے, وہ مراعات والا بل بھی جب ہم آئیں گے اگست میں, نئی حکومت آئے گی تو سب سے پہلے وہ ختم ہو جائے گا. وہ ابھی ختم نہیں ہوگا لیکن اگست میں ختم ہو جائے گا جیسے ہی یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے. ذرا یہ فرما دیجئے. دوسرا یہ کہ جو 1952 سے ایک آئین موجود ہے, ایک آئین میں ملٹری کوڈ کا ایک تشکیل ہے, اور جس طرح سے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, جتنے مسنگ پرسن بلوچستان کے ہیں, اور ذاتی طور پہ آپ کو بتا سکتی ہوں منظور پشتین صاحب کے بھی 4 ساتھیوں کو ابھی 2-3 دن پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے. علی وزیر صاحب بھی اسی نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے تھے جن کو کتنے 265 دن آپ نے جیل میں رکھا ہے. مطلب یہ معاملات سارے اسی میں ہوئے ہیں نا. اس وقت تو آواز نہیں اٹھائی, دور اقتدار میں تو آپ نے ان کے ساتھ رشتہ داری نبھائی. اب آپ کو یاد آ گیا کہ ملٹری کورٹس غلط ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, تو کوسچنز تو ریز ہوں گے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی صرف اسی وقت کیوں ہو رہی ہے, نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی, اب ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک بات بتا دوں, علی وزیر صاحب ابھی بھی گرفتار ہیں ان کی حکومت میں بھی, اور جنہوں نے ووٹ بھی اپنا شہباز شریف صاحب کو دیا تھا, اور یہ وہ جو ان کی رہائی ہوئی ہے وہ بھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہوئی تھی. ان کے دور اقتدار میں تمام سپریم کورٹ سے تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا تھا. اور جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہاں جا کر احتجاج کریں جن کے وہ کنٹرول میں ہے, اور اس پہ ان کو معافی بھی مانگنی پڑی تھی. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسنگ پرسن جہاں بھی ہیں, ہم بطور وکیل بھی اور ادروائز بھی ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہے, کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے, آپ عدالت میں پیش کیجئے, اس کے خلاف ایویڈنس لے کر آئیے اور پروسیڈ کریں ان اکارڈنس ود لا. جہاں تک آرمی ایکٹ 1952 کا تعلق ہے, اس کے اندر جو تبدیلی سیولینز ٹرائل کی بات ہے وہ 1966 میں ہوئی تھی. اور دوسری بات, اس کا استعمال کب ہوا وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کا استعمال ایک جو ججمنٹ ہے FB علی والی 74 کی, اس میں ہوا تھا, اور وہ بھی ریٹائرڈ ملٹری آفیشل تھا. دوسری طرف آپ اگر آئیں, APS پہ جب اٹیک ہوا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آئین میں ترمیم کی تھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اور اس کے اندر کہا تھا کہ یہ جو آئین کی ترمیم ہے جس میں ملٹری کورٹس بنائی جا رہی ہیں آرمی ایکٹ کے تحت, وہ کہ اس وقت بھی ہم سب نے مخالفت کی تھی, اور اس پہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں یہ میٹر گیا تھا.
جو 11/6 کے ججمنٹ کے ذریعے میجورٹی ویو سے اپورڈ ہوا، کیونکہ اس میں آئین کی ترمیم تھی، اور اس کے اندر یہ بھی مینشن ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، اور اس میں یہ بھی پوزیشن تھی کہ جنگ کسی کیفیت ہے۔ صاحب وہ وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ یاد ہوگا آپ کو، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی بڑا پیش تھے، پھر وہ جو خیر پختونخوا میں ملٹری کورٹس تھی ان کے خلاف بھی وہ گئے ہوئے، آج تک اس کی سماعت تو نہ ہوئی، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سے جج صاحبان تھے اس وقت، وہ کہاں ہیں اس وقت میں نہیں کہنا چاہتی، آپ کو بہتر پتا ہے، لیکن یہ معاملات واضح طور پر ایک تضاد تو موجود ہے، یہ تو نہ کہیے کہ تضاد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر تو آئین میں ترمیم کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل تھیں تو اس میں قصوروار اگر پی ٹی آئی ہے تو اس سے زیادہ قصوروار مسلم لیگ نون بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، اس میں مسلم پیپلز پارٹی بھی ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا، ان کا یہ تھا کہ اس جنگ کی سی کیفیت ہے اور اس جنگ کی کیفیت میں ہمیں یہ ملٹری کورٹس چاہیے فار 2 ایئرس۔ وہ 2 ایئرس ختم ہوئے، اس کے بعد فردر ایکسٹینڈ ہوا 23ویں ترمیم کے ذریعے 2019 تک۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک پرنسپل سٹینڈ کی بات کرتے ہیں کہ اگر آج فرض کرو یہ ملٹری ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا تھا تو پھر انہوں نے کیوں نہیں آئین کی ترمیم کرنے کی اس وقت ضرورت پڑی تھی، پھر آج کیوں بغیر آئینی ترمیم کے یہ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا لوگوں کا، جس کا بھی تھا، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ان کا ٹرائل کیجئے، آپ ایویڈنس پروڈیوس کیجئے۔ آپ کہتے ہیں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، آپ کی سر موجود تو ہر چیز ہے لیکن بس موجود انصاف نہیں ہے، موجود بہت کچھ ہے لیکن انصاف نہیں ہے۔ اچھا میں حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو سینٹ کی مراعات والا بل ہے اس پہ ذرا نظر ثانی کیجئے ذرا، کیونکہ ڈار صاحب آج ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ یہ جیسی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تو یہ 2 مہینے ان کو مراعات دی جائیں اس کے بعد ختم کی جائیں گی، یا یہ سٹینڈ نل اینڈ وائڈ ہوگا؟ آپ کا کوئی اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہو؟ اور یہ بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی واقعی کیا کہیں پہ ہچکچا رہی ہے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے ہونے سے کہ وہ ہار سکتے ہیں؟ قمر زمان قاہرہ صاحب کا نام آ رہا ہے، گیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے، چند صاحب کا بھی نام آیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا ذرا۔ حسن صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میری آواز اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی، میں سوال دو رہا ہوں آپ جی جی اب آ رہی ہے سر، اب آ رہی ہے جی۔ دیکھیں، آپ کا سوال میں نے سنا ہے، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ایک سابق پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی مراعات دی گئی ہیں میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، اور میں تو اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ یہ انتہائی زیادتی ہے، جو یہ نہیں ہم دینا بھول گئے ہیں وہ بھی یہ خود سے لے سکتے ہیں۔ اس قسم کا قانون تو زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ ہمیں اپنی جو عوام ہے یا جو ٹیکس پیئر ہے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ چند ایک لوگ تو اس ملک کے اندر ٹیکس دیتے ہیں، باقی ساری قوم ٹیکس تو دیتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسنگ تو ہے ان پہ ٹیکسز، لیکن وہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دے پاتے کیونکہ ان کی کوئی نہیں ہے این ٹی ایم وغیرہ، اور وہ جو چند ایک لوگ دیتے ہیں ٹیکس، ہم ان کو بھی بطور ایک پاکستانی سٹیزن کوئی کسی قسم کی نہ سیکیورٹی ہے، نہ ان کا کسی حوالے سے بھی، نہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز ان کو نہیں مل رہی، اور پھر وہاں پہ ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی وہ جو سینیٹر تو بنتا ہے، اس کا یہ کہنا کہ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ آج تک میں نے تو کسی جماعت کا سینیٹر بھی غریب نہیں دیکھا۔ پیپلز پارٹی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی سینیٹر بناتی ہے، اور وگرنہ کوئی نہیں۔ ان کو یہ مراعات دینا، چیئرمین سینٹ کو یہ مراعات دینا، وہ زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے وہ۔ چلیں ووٹر ٹرن آؤٹ پہ آ جائیں، ووٹر ٹرن آؤٹ پہ آ جائیں۔ کیا پیپلز پارٹی ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے؟ گھبرانا نہیں آپ نے۔ پیپلز پارٹی تو الیکشن سے، وہ چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے عام انتخابات ہو، پیپلز پارٹی تو کبھی بھی نہیں گھبرائی۔ آج بھی ہم نے سندھ کے اندر الیکشن کروائے ہیں، بلدیاتی الیکشن پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوئے، پیپلز پارٹی نے وہ بھی کروائے ہیں۔ ہم تو کبھی بھی الیکشن سے نہیں وہ ایک گھبراتے۔ الیکشن آپ نے میئر کا بھی کرایا ہے سر، ایک الیکشن آپ نے میئر کا بھی کرایا ہے کراچی کے۔ نہیں، میئر کا الیکشن کروایا ہے، تو میئر کے الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ اس میں اگر جماعت اسلامی اپنے اتحادیوں کے ووٹ نہیں لے سکی
تو کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ووٹ پورے کر کے ان کو گھر میں دے کے آئے کہ یہ رکھیں گی آپ؟ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. وہ تو اس کی اپنی ذمہ داری تھی, ہاؤس میں انہوں نے لانے تھے. پیپلز پارٹی نے اس میں کیا کیا ہے؟ چلے سر, معاملہ سپریم کورٹ تک نہ پہنچ جائے, مجھے تو بس یہ خوف ہے کہ ہر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا مرزا صاحب. کامران مرزا صاحب, کمنگ بیک ٹو یو سر. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. اچھا یہ بتا دیں کامران مرزا صاحب کہ یہ جو ابہام موجود ہے نا, یہ ریاستی انتشار ہے اور یہاں پر کسی کو رول آف لا نہیں پتا, یہاں پر ججز جو ہیں آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہوئے, یہ ایک نظریے کا ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے خود بنایا, اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا, پک اینڈ چوز کر کے آپ نے ایک مطلب بنایا, پھر بینچ بھی اسی بنیاد پر بنتا ہے, پھر جنہوں نے بنایا پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ بھی انہی کے حق میں دیں. تو اب یہ جو پوزیشن واضح طور پر لائلٹی پوزیشن جو شفٹ ہوئی ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا بگاڑ پیدا ہوگا اور مزید اس ملک کا کیا بیڑا غرق ہو سکتا ہے, جو ہو سکتا ہے اور ہوگا, اللہ نہ کرے. دیکھیے اللہ نہ کرے, مگر ہم نے اس 75 سالوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا. ہم سب اس کی شریک ہیں, میں بھی, آپ بھی, باقی لوگ بھی. جو جتنا زیادہ با اختیار تھا وہ سب سے زیادہ بیڑا غرق کرنے والوں میں شامل تھا. اور بیڑا غرق کرنے میں آپ یہ دیکھیے نا کہ سب کانٹیننٹ میں آپ کو انڈیا نظر آئے گا, بنگلہ دیش نظر آئے گا. بنگلہ دیش قطر میں جو ہے نا الگ ہوا, بنگلہ دیش جو ہے نا اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے. انڈیا کی ڈائریکشن پہلے دن سے ٹھیک تھی. آپ بھلے ان کو کہیے آپ ان کے مخالف ہیں, بھلے ان کی سبزی بھی ہندو سبزی ہوتی ہے, آپ وہ سبزی بھی نہ کھائیے, مگر ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. تو وہ ان کی ڈائریکشن جو اب آپ ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں تو وہ آگے جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. ان کو اگر آبادی نے نہ مارا ہوتا تو شاید وہ اس خطے میں بہت آگے نکل گئے ہوتے. ان کی ایک آئٹم کی جو ہے نا ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے پورے قرضوں سے برابر جو ہے نا قرضوں سے آگے نکل جاتی ہے جتنے آپ کے اوپر ٹوٹل قرض ہیں. تو آپ کو اصل مسئلے کو تلاش کرنا ہے. آپ ابھی تک اصل مسئلے کو تلاش نہیں کر پائے, اور جب تک مسئلہ جو ہے نا وہ آپ تلاش نہیں کر پائیں گے اس میں آپ تعصب کا شکار رہیں گے. مرزا صاحب آپ کی قطع کلامی معاف کیجیے گا, لیکن ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے کہ یہاں پر اسی طرح کی جمہوریت ہے کہ کسی ایک پاور کوریڈور کو آپ نہیں شفٹ کر پائے. اب یہ مان لینا چاہیے. اب ہم نے لاکھ کوششیں کی, لاکھ ایکسپیریمنٹس کی, اب نہیں کر پائے, اب مان لیتے ہیں. مان لینا چاہیے کہ ہم نے قانون پہ آج تک عمل نہیں کیا. ہم کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ ہاتھ ملا کے چلتی رہی ہیں, اور وہ ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ معاملات کو لے کے چلتی رہی ہیں. اس میں بہت سی حکومتیں جو ہے وہ انوالو ہوتی رہی ہیں, اور حکومتیں بھی اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی. ان سب چیزوں کو مان کے ہم کو سمت درست کرنی ہے. اگر آپ نے سمت درست نہیں کی, آپ تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ آدھا ملک کھو چکے ہیں, باقی آدھے ملک میں جو ہے نا وہ انتشار کی وہ کیفیت ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی, آپ کی سیاسی پارٹیاں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی. ایون اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے اس میں یہ بھی افواہیں ہیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی تقسیم تھی. تو جب یہ سارا کچھ تھا اور سارا کچھ ہے تو اس کو درست کرنے ویلکم بیک. اس ملک میں بہت کچھ واضح ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ غیر واضح بھی ہے. کہ کہا جاتا ہے جی آئین واضح طور پر یہ کہتا ہے, لیکن پھر آئین جو کہتا ہے اس کو پھر کون کیسے سنتا ہے اور کون کیسے پڑھتا ہے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور یہ فرق جو ہے ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوتا ہے. اگر ہمیں فرق پتہ چل جائے تو ہم صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں ہوا. ہم سب اس کے مجرم ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے سمت درست کرنی ہوگی, ورنہ اس ملک کے اوپر مشکل مرحلہ آ سکتا ہے. اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہم نہیں متحمل ہو سکتے اس کے لیے. اس لیے پاکستان قائم رہے اور ہم اس کے لیے پازیٹیو چیزیں کرتے رہیں. اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت دیتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. آپ نے آج کا شو دیکھا, بہت شکریہ.